آداب ناظرین، جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ کرناٹک کے ہائی کورٹ کی طرف سے حجاب مسئلے پر جو کچھ فیصلہ آیا ہے اس کے تعلق سے کرناٹک کے جو بھی مسلم نمائندے ہیں، امارت شریعہ کے جو بھی ذمہ داران ہیں، انہوں نے اس پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے آج کرناٹک بند کا اعلان دیا تھا اور اس کی کال دی تھی۔ تو اس متعلق سے ہم نے دیکھا کہ آج کرناٹک کے بہت سارے شہروں اور دیہاتوں، یہاں تک کہ تمام دکانیں ہمیں بند نظر آئیں، اور مسلم برادری نے اس کال کو کامیاب بنانے کے لیے اپنا پورا سپورٹ اس کو دیا ہے۔ تو اس تعلق سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مولانا اعجاز ندوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو مولانا، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کرناٹک کی تاریخ میں اس طرح کا یہ پہلا موقع ہے کہ علماء کی جانب سے، نمائندوں کی جانب سے ایک کرناٹک بند کی کال دی گئی اور تمام مسلم برادری نے اس کال کو جو ہے اتحاد کی طرح سے قبول کرتے ہوئے اس بند کو کامیاب بنایا۔ تو اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے؟ اصل میں مسئلہ اتنا حساس تھا کہ اس پر تمام لوگوں کو لبیک کہنا ضروری تھا۔ جب یہ مسئلہ ایک دو کالجوں میں پیش آیا تو اس کو کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا، لیکن لوگوں نے اس سے سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور یہ معاملہ ہائی کورٹ میں گیا۔ ہائی کورٹ سے ہمیں کافی امیدیں تھیں کہ عدلیہ کا معاملہ ہر ایک کے ساتھ انصاف کا معاملہ ہوتا ہے، اور ہم اسی توقع کے ساتھ خاموش تھے۔ لیکن جب ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا تو ہمارے خلاف تھا، اور اس میں مسلم نمائندوں سے بات چیت بھی نہیں کی گئی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ مذہبی مسئلہ تھا، اور مذہبی مسئلہ میں جب تک مذہبی نمائندوں سے اور ان کے اچھے جانکاروں سے گفتگو نہ کریں، کسی فیصلے پر پہنچنا یہ خطرے سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، اور یہ فیصلہ جو ہے ہمارے خلاف ہوا۔ تو ہم مسلمانوں کے اندر ایک ناراضگی دیکھی گئی، اور شدید افسوس کا لوگوں نے اظہار کیا۔ چونکہ ہائی کورٹ کا مسئلہ تھا، ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے۔ فوری طور پر تمام لوگوں نے اتفاق رائے سے یہ مشورہ کیا کہ ایک دن ہم اپنی ناراضگی کا اظہار کرنے کے لیے پورے کرناٹک میں بند بنائیں گے، اور یہ بند جو ہے یہ کوئی زبردستی نہیں ہوگا، آدمی اپنے حساب سے بند کرے گا۔ اگر کوئی نہیں بند کرنا چاہتا ہے تو ہم اس کے اوپر کوئی زور زبردستی نہیں کریں گے، پرامن رہے گا، اور کسی طرح کی کوئی نعرے بازی نہیں ہوگی، کسی طرح کا کوئی احتجاج نہیں ہوگا۔ الحمدللہ جو ہم لوگوں نے توقع کیا تھا اسی توقع کے مطابق بہت ہی پرامن طور پر بند منایا گیا۔ کہیں سے کوئی ایسی خبر نہیں آئی کہ کسی نے کوئی نعرہ لگایا ہو، یا کسی طرح کی کوئی احتجاجی زبردستی کی ہو، یا کسی کے دکان کو زبردستی بند کرایا گیا ہو۔ تمام لوگوں نے انتہائی سنجیدگی کے ساتھ اپنی دکانوں کو بند رکھا، اور اپنی دکانوں کو بند کر کے یہ ثبوت دیا کہ ملت پہلے ہے، اور ہماری ملت پر اگر آنچ آئے تو ہم اس طریقے سے اپنی ناراضگی کا اظہار کرنے کے لیے خاموش بند بنا سکتے ہیں، جو بہت ہی پرامن رہا۔ میں کرناٹک کے باشندوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ مسلمانوں نے جس سنجیدگی اور بیداری کا ثبوت دیا ہے، یہ تاریخ میں انشاءاللہ سنہرے حرفوں سے لکھا جائے گا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ جب بھی علماء کی طرف سے اور جماعتوں اور تنظیموں کی طرف سے کوئی آواز اٹھائی جائے گی تو انشاءاللہ آئندہ بھی ہمارے مسلمانان کرناٹک اس پر لبیک کہتے ہوئے اپنی بیداری کا ثبوت دیں گے انشاءاللہ۔ تو جس طرح کا اتحاد کا مظاہرہ یہاں پر لوگوں کی جانب سے دیکھنے کو ملا پوری مسلمان برادری کی طرف سے، تو مستقبل میں کیا ایسی امید ہے کہ جو بھی کیا ہے اسلام کے تعلق سے یا پھر مسلمانوں کے تعلق سے جو بھی ان کے حقوق ہیں، اس سلسلے میں جب کبھی بھی اس کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی تو مسلمان قوم سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ آئندہ اپنے حق کے لیے اسی طرح سے اپنے حق کے لیے لڑنے کا مظاہرہ کرتے ہوئے تمام متحد ہو کر مستقبل میں بھی اس طرح کا ایک جٹ کا مظاہرہ دکھائیں گے؟ انشاءاللہ اس کی بھرپور امید ہے۔ پچھلے دنوں بھی اس طرح کے معاملات آئے، جب سے یہ NRC کا مسئلہ ہوا تو تمام مسلمانوں کے نمائندوں کی طرف سے جماعتوں، تنظیموں اور انجمنوں اور اداروں کی طرف سے آواز دی گئی،
تو تمام مسلمانوں نے لبیک کہا اور کرناٹک میں پہلا جو ہے مظاہرہ کیا گیا، بہت ہی پرامن تھا، لاکھوں کی تعداد میں لوگ آئے تھے اور وہ ایک مثالی مظاہرہ تھا۔ تو یہاں کے مسلمان علماء الحمدللہ جب بھی ملت پر کوئی بات آتی ہے تو مل بیٹھتے ہیں اور آپس میں مشورہ کر کے قدم اٹھاتے ہیں۔ تو مولانا جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی مسئلہ بنایا جا رہا ہے ایک مذہبی چیز کو، حجاب جیسے کہ ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کو کیوں سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی یا سازش کی جا رہی ہے؟ اصل میں سیاسی پارٹیاں جو ہوتی ہیں وہ کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتی ہیں۔ وہ چاہتی ہیں کہ اس مسئلے کو سیاسی رخ دے کر کے اپنی پارٹی کا کچھ فائدہ کیا جائے، لیکن اس سلسلے میں ہم یہی کہیں گے کہ کوئی بھی مذہبی معاملہ جو ہو اس کو سیاست کا رنگ نہیں دینا چاہیے، مذہبی معاملے کو مذہبی رنگ دے کر کے ہی اس کو سوالو کرنے کی کوشش کی جائے تو بہتر ہے۔ تو مولانا جیسے کہ ابھی حجاب کے سلسلے میں جو بھی فیصلہ آیا ہے ہائی کورٹ کی طرف سے کہ حجاب پر پابندی ہی رہے گی، لیکن ابھی امتحانات چل رہے ہیں اور بچیوں کا مسئلہ ہے کہ وہ حجاب کے بغیر امتحانات دینے سے گریز کر رہے ہیں، تو ان بچیوں کو آپ کا کیا میسیج رہے گا؟ کیا وہ امتحانات دیں یا نہ دیں؟ اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ مطلب مسلمانوں کی جو نمائندہ تنظیمیں ہیں اس کا موقف بالکل واضح ہے۔ حجاب اسلام کا لازمی حصہ ہے، ہم اس پر قائم ہیں۔ بہت سارے کالجز اور یونیورسٹیوں میں اندر جانے کے بعد وہاں حجاب وغیرہ نہیں استعمال کر سکتے ہیں، پہلے سے بھی قانون ہے، وہ قانون ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ہم اس کی مخالفت نہیں کرتے ہیں، لیکن جہاں پر یہ قانون نہیں ہے وہاں پر زبردستی اس طرح کا قانون لگانا یہ مسلمانوں کو تعلیم سے دور کرنے کی بھی ایک سازش ہو سکتی ہے۔ مسلمانوں میں تعلیمی پسماندگی بہت زیادہ تھی، پچھلے کچھ سالوں سے کوشش کرنے کے بعد ہماری مسلم خواتین بچیاں پڑھنے کے لیے آگے آئی ہیں۔ اب ایسے چھوٹے چھوٹے ایشو کو بڑھا کر کے مسلم خواتین بچیوں کو پڑھائی سے دور رکھنا یہ عقل مندی نہیں ہے۔ تو ایسے سلسلے میں جہاں کے حالات جیسے ہوں وہ خواتین مسئلے کو سمجھتی ہیں، جیسا بہتر سمجھے وہ فیصلہ کر سکتی ہیں، ان کے اختیار میں ہے۔ بہرحال حجاب اسلام کا لازمی حصہ ہے۔ تو بہت بہت شکریہ اعجاز ندوی صاحب۔ تو جیسے کہ آپ نے سنا کہ کرناٹک میں آج جو بند کا اعلان کیا گیا تھا وہ پرامن طریقے سے پوری طرح سے کامیاب بھی رہا، اور آئندہ جب کبھی اسلام کے جو بھی شعائر ہیں، جو بھی حقوق مسلمانوں کے ہیں، ان کے خلاف کوئی کسی سازش کے تحت اس کے خلاف کوئی انگلی اٹھائی جائے گی یا پھر اس کسی سازش کے تحت اس کو نشانہ بنایا جائے گا، تو پوری طرح سے پوری مسلم قوم ایک جٹ ہو کر اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہے گی۔